الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ پڑھے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والے جمعہ میں آپ حضرات نے اسی آیت کریمہ کے تحت گفتگو سماعت کی تھی کہ ایمان والو ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. توبہ کرو سب کے سب، اے مسلمانوں سب کے سب توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. میں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا معاملہ اوروں سے بالکل الگ ہے. ہمارا تعلق ایک اللہ سے ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں، شہیدوں سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہم یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ روزہ کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ حج کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں. کیوں بچ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول پاک سے محبت کر رہے ہیں. صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، اور ہم نے اس وجہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس وجہ کو ذہن سے نکال دیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں صحت مل جائے گی، ہم حج کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں نیکیاں مل جائے گی، سامنے والا خوش ہو جائے گا. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، اولیاء کرام سے محبت کرنے کا، رسولان اعظام سے رفقت کرنے کا، نبیوں سے عقیدت رکھنے کا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. ہماری عبادتوں کا اصل مطلوب و مقصود میرا اللہ ہے. ہمارے سجدوں کا وجود جنت مل جائے نہیں، رب کا قرب مل جائے. قرآن پڑھنے کا مقصود ثواب مل جائے نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کسی غریب کی مدد کرنے کا اصل مقصود میری تعریف ہو نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. گناہوں سے بچنے کا اصل مقصود جہنم سے بچ جائے نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن آج ہم نے ہر عبادت میں اپنا مقصود چھپا رکھا. آج ہم ہر گناہوں سے بچنے میں اپنا مقصد چھپا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اصل چیز سے دور نظر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت میں وہ مزہ نہیں ملتا ہے. ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے تصور میں ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے. مجھے یاد آ رہا ہے
ایک اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، یہ خاتون ہے، اللہ کی ولیہ ہے. آپ نے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیا، لے کے چل پڑے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے، آج آپ کے ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی نظر آ رہا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جنت کو جلانے کی بات کیوں کر رہی ہیں، آپ جہنم کو بجھانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں، سنیے اس اللہ کی ولیہ کا جواب. وہ فرماتی ہیں کہ جس کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں تو کوئی جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے. رب کے لیے عبادت کون کر رہا ہے؟ اصل عبادت تو رب کے لیے ہو، نہ کہ جنت کے لیے ہو، نہ جہنم سے بچنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عمر کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے اور ہمیں اپنا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے. زندگی کا اکثر گوشہ ختم ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آخر کیوں نہیں چلتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد مالداری کو بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دولت و ثروت کو بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد عزت کو بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نام و نمود کو بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے نام کی ایک پہچان بنا دی اور کہتے ہیں میرا نام تو فلاں فلاں جگہ موجود ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جس نام کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ جس نام نمود کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میری ایک پہچان ہوگی، لیکن آپ بھولیے مت، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب موت آتی ہے تو موت سب سے پہلے آپ کے نام کو مٹاتی ہے، آپ کے نام کو اسے اور مٹا دیتی ہے. جب تک آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو نام سے جانے جاتے ہیں، اور جیسے ہی روح پرواز کر جاتی ہے تو پھر نام کوئی نہیں لیتا، یہی کہتا ہے میت آ گئی کیا. یہ نہیں کہتا جاوید بھائی آ گئے ہیں کیا، فیروز بھائی آ گئے ہیں کیا، ہاسپٹل سے فلاں بھائی کو لے کر آ گئے کیا. جب تک جسم میں روح باقی تھی تو لوگ نام سے پوچھ رہے تھے فلاں بھائی کیسے ہیں، فلاں بھائی کیسے ہیں، فلاں بھائی کیسے ہیں. اور جیسے ہی جسم سے روح پرواز کر گئی تو اب کوئی بھائی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے میت کو کم لاؤ، میت ابھی کہاں ہے. کوئی کہہ رہا ہے ابھی گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے، میت آ رہی ہے، میت کو لا رہے ہیں. کوئی نام لے کے نہیں پکارتا ہے. پتا کیا چلا، جس نام کے لیے آپ زندگی گزار رہے تھے، موت نے سب سے پہلے آپ کے نام کو مٹا دیا. گھر آئے آپ، گھر آنے کے بعد آنکھوں میں آنسو جاری ہے، لوگ نام لے کے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، صرف کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے جنازے سے میت سے کپڑا ہٹا دو، میت کو غسل دے دو، میت کو سرما لگا دو، میت کو خوشبو لگا دو، میت کو یہاں لے کر آؤ، میت کو وہاں لے کر آؤ، میت کو آرام سے لے کے چلو، میت کو آرام سے غسل دو. جب تک جسم میں روح باقی تھی تو آپ کا نام باقی تھا، نام لے کے لوگ کہہ رہے تھے. لیکن جیسے ہی جسم سے روح پرواز کر گئی ہے، جسم سے روح الگ ہو گئی ہے، آپ کا نام مٹ گیا. اور جب غسل دے دیا گیا، اب بھی کوئی نام نہیں لے کے لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے جنازے کی نماز کب ہے، فلاں کے جنازے کی نماز کب ہے. جنازہ آ گیا کیا، جنازہ مغرب کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے فلاں صاحب کی نماز فلاں وقت میں ہو رہی ہے. پتا کیا
چلا؟ ہم نے اپنے اصل زندگی کے مقصود کو بھلا دیا ہے، ہم نے مال و زر کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اگر مال و زر کی بنیاد پر آپ کمال کو پہنچ سکتے تھے تو بے شمار مالدار اس روئے زمین پر آئے ہیں جن کا مال اتنے اونٹ کے اتنا مال تھا کہ اس کے کئی اونٹوں پر اس کی چابیاں چلا کرتی تھی۔ نمرود کا نام کون نہیں جانتا ہے، فرعون کا نام کون نہیں جانتا ہے، شیطان کا نام کون